کہتے ہیں جی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میری بیٹی یہ پتہ کرنا کہ نقص تمہارے اندر ہے یا خاوند کے اندر ہے۔ جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کرائیں، پھر دعا کریں۔ اور بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیشہ کے لیے اولاد کی توقع بھی نہیں ہوتی، اللہ تو قادر ہے دے دے، لیکن پہلے چیک اپ کرائیں۔ نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ دعا کریں جتنے لاوالدین اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طائف سے اگر بغیر احرام کے آئے کیوں، وجہ لکھنی چاہیے۔ بہرحال دم پڑتی ہے، حج کے بعد دے دینا، عمرہ بھی کرے حج کے بعد اور دم بھی دے۔ جو بھائی بیمار ہیں اللہ ان سب کی، ہماری آپ کی گھریلو ذاتی بیماریاں دور فرما دیں، اللہ شفاء کاملہ عطا فرما دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لا شفاء الا شفاءک شفاءک لا یغادر سقما۔ یہی سبق ہمیں حضرت ابراہیم نے پڑھایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، مسجد عائشہ سے مرد ہوں یا عورت سب کا عمرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کئی عمرے کیے۔ مسوڑوں سے خون آتا ہے، بہرحال وضو تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ یوں کیا کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں۔ مثلاً آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا، عشاء تک کافی، عشاء کے لیے پھر وضو کر لیں۔ اگر پیشاب کے قطرے حالت احرام میں کپڑوں پہ گریں، کپڑے کو دھونا ہوگا۔ اگر احرام ہے تو آپ انڈر ویئر بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہاں اس کے علاوہ کو پلاسٹک وغیرہ کا انتظام کر کے تھیلی ویلی باندھ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ بدن پہ گریں تو بدن والی جگہ کو بھی صاف کرنا ہو۔ پاکستان سے آئے ہوئے 14 دن ہو گئے ہیں، ہمارا کو تعلق جو ہے حنفی مسلک سے ہے، باقی کچھ لوگ اہل حدیث مسلک کے ہیں۔ بہرحال اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ تو مینا میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ آپ کے 14 دن ہوئے ہیں، آپ بھی مقیم نہیں ہیں، اب آپ چل پڑیں گے نا مینا عرفات کے لیے، آپ بھی مسافر ہیں، لہٰذا جھگڑے میں نہ پڑے، آپ بھی 2 پڑھیں گے۔ اگر طواف زیارت ہم نے کپڑے پہن کے کر لیا تو کندھا نہیں نکالیں گے، موقع ہو تو ربل کر سکتے ہیں۔ حرم میں قرآن ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں دفتر ہیں قرآن کے مصحف کے، ان کو جا کے دیں، ایسے نہیں رکھنے دیں گے۔ غار ہیرا اور غار ثور جائیں، نماز کا وقت ہو جائے بالکل جماعت کریں انشاءاللہ۔ غار ثور غار دونوں حرم کی حد میں ہیں، 1 کا لاکھ تو ملے گا۔ اگر احرام کی حالت میں پسینہ صاف کرنے کے لیے تولیہ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میری بھانجی ہے بیچاری دریا میں گرا، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہرحال ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، لیکن اللہ کے ہاں تو شفا ہے۔ ہم نے بکری لیا تھا قربانی کے لیے، اس سے کتے نے کاٹ لیا، بکری کا کان کٹ گیا، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر اونٹ ہو تو 5 سال کی عمر ہو، گائے بھینس ہو تو 2 سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو، اگر بکری ہو 1 سال پورا کر کے دوسرے میں داخل ہو، دمبا ہو وہ بھی 1 سال کا۔ ہاں بعض دمبے موٹے تازے ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑا جائے وہ سال کے برابر نظر آتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اندھے کھانے کی قربانی ناجائز ہے، لولے لنگڑے کی قربانی ناجائز ہے، جن کے کان کٹے ہیں ان کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد اگر سینگ کٹے ہیں،
کٹا تھوڑا ہے باقی زیادہ ہے وہ اس کی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ کٹ گیا کہ اندر سے گودا بھی نظر آ رہا ہے پھر اس کی قربانی بھی ناجائز ہے، اور جو جانور کمزور ہو چلنے کے قابل نہ ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ میری 4 بھائی ہیں، والدہ نے کہا تھا کہ تم بھائی حصہ لینا بہنوں کو نہ دینا، بالکل پکڑے جاؤ گے اور ماں بھی قبر میں پکڑی جائے گی، بہنوں کو حصہ ادا کرو، ماں کی قبر بچاؤ۔ ماں نے کہہ دیا، غلط کہا، جو وصیت شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ رشتے بیوی کے قتل کیا، 10 سال سے جیل میں ہے، پیرول رہتا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ۔ اس نے بیوی کو غیرت میں قتل کیا ہوگا نا، ایسے کوئی بیوی کو قتل کرتا ہے؟ اگر غیرت میں قتل کیا ہے تو اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، 3 دن میں میرا انتظام ہو گیا، میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ حج کرنے کا میرے پاس کیا انتظام ہے کہ میں آپ کو حج میں لے جاؤں گا؟ اور حج تو ہر آدمی نے اپنے مکتب اپنے محلے میں جن کے پاس آپ کا تعلق ہے اس سے کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی گاڑی آپ کو نہیں اٹھائے گی۔ میں کیسے آپ کے ساتھ، آپ اتنا درس جو سنتے رہیں یہ کم ہے حج سے؟ لوگ عرفات میں اکٹھے، ہم تو مکہ حرم میں اکٹھے ہوئے۔ اگر احرام کی حالت میں موٹا آدمی ہے، چلنے میں ٹانگیں رگڑ کھاتی ہیں، تیل لگا لے، لیکن خوشبو نہ ہو، سرسوں والا تیل، سادہ تیل۔ احرام کی حالت میں سگریٹ ڈبل گناہ ہے، حرام تو پہلے ہی تھی نا، پھر وہ ڈبل حرام ہو گئی۔ دلائل الخیرات حزب الباط پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا حج کر لیا ہے، اپنے مرحومین کے لیے حج کریں، بالکل آپ بھی کریں، آپ کی بیوی بھی کرے۔ مجھے جلد کی بیماری ہے، انڈر ویئر کے بغیر میں چل نہیں سکتا، ایک کپڑا اور اندر باندھنے ضروری ہے کہ سلا ہوا باندھیں، یا کسی اچھے اسکن اسپیشلسٹ سے جا کر کوئی مرہم لکھوا لے، پہلے لگا لے۔ وہ عشاء کے وتر تہجد کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ جدے سے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، اب ایک بکری آپ کو دینی ہے۔ حج سے پہلے کوئی طواف نہیں ہوتا حج کے لیے، کوئی کرنا چاہے تو کر لے۔ زمزم کے پانی میں سارا پانی ملا، بھائی ملا دو، لیکن اگر کوشش کرو تھوڑا تھوڑا دو، خالص دو۔ اگر عصر کے بعد طواف کریں، اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ انڈیا کے علاقے لاتور میں بارش، اللہ وہاں بارشیں عطا فرمائے جہاں بارش کی ضرورت ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں عطا نہ فرمائے، چونکہ اسی لیے حضور کی دعا میں لفظ ہے نا کہ سقیا رحمت، یا اللہ رحمت کی بارش ہو، لا سقیا عذاب ولا غرق ولا حرق، یا اللہ ایسی بارش نہ ہو جو ہمیں غرق کر دے اور ہمیں ہلاک کر دے۔ تو اس لیے جہاں بارشیں نہیں، اللہ رحمت کی بارش دے۔ بھائی مجھے 27 جولائی کا پتہ نہیں ہے، آپ کے 15 دن نہیں ہوئے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی قادیانی لابی اور یہودیت کی لابی پاکستان میں بڑی متحرک ہے، دعا کریں کہ اللہ علماء حق کی مدد کرے اور ان کا مقابلہ کرے۔ آپ کو یاد ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے وقت میں ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ اسی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، جب ظالموں نے گولیاں چلائی تھیں تو مسلمان اذان دے رہے تھے
ایک مسلمان اذان کے لیے کہ اللہ اکبر کہتا گولی لگ جاتی، وہ گر جاتا، دوسرا چڑھ جاتا، اذان مکمل کی 7 آدمی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں جب جذبہ ہوگا تو قادیانیت کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو یعنی آٹے میں بال کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن دولت ہے، پیسہ ہے، یہودی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ہی یہ بوٹا لگایا تھا۔ یہ قادیانیت جو ہے برطانیہ کا لگا ہوا بوٹا ہے، انہوں نے بوٹا لگایا تھا، انہوں نے نبی بنایا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ کہتے ہم نے ووٹ بھی غلط استعمال کیا، توبہ کرو اور کیا کرو۔ آج کل تو ہر چیز بکتی ہے جی، بتاؤ کیا خریدو گے؟ آج بالکل وہ منظر ہے۔ ایک شاعر ہوتے تھے، مجھے نام بھول گیا، صابری شاید ان کا تخلص تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ پاکستان بننے سے چند دن قبل، انور صاحب، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، چند دن قبل یا چند مہینے قبل، اللہ عالم، انہوں نے ایک نظم گئی تھی ایک جلسے میں۔ انہوں نے کہا کہ آج لوگ بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہر طرف ہر کوچے میں یہ چرچا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا جب بن جائے گا نا، چاروں طرف میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ آج وہ منظر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف شراب خانے، ہر طرف منشیات کی سمگلنگ ہے، ہر طرف حرام کھایا جا رہا ہے، ہر طرف زنا کے اڈے ہیں، بے حیائی کے اڈے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اور دشمن کی ہم اس وقت بالکل انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے ہم پر، اور وہ ہماری طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، ہمارے مخلص بھی ہیں، ہمارے مخلص جوان بھی ہیں، لیکن دشمن نے 2 دفعہ اٹیک کیا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے شاہینوں نے دونوں طرف ایسا سبق پڑھایا ہے کہ ابھی تک وہ ماشاءاللہ گنگ ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے جہاز بھی گر گئے، پائلٹ بھی پکڑے گئے، ہم نے آپ دوست بھیجی وہ بھی پکڑ لی۔ تو پاکستان کا الحمدللہ شاہین ابھی جاگ رہا ہے، ابھی سو نہیں گیا ہے۔ اللہ اس کو مزید اسلام کے لیے حفاظت کی توفیق دے۔ داڑھی کو کاٹنے سے آدمی جہنم میں جائے گا؟ نہیں جناب، جنت میں جائے گا۔ جنت میں سارے داڑھی منڈے جائیں گے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کہ توبہ کرو، استغفار۔ جہنم جانے کے لیے تم داڑھی منڈانے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ ہوٹلوں میں گوشت اور مرغی پکتی ہے، صاف بات ہے کہ وہ باہر سے آتی ہے تو اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ جو باہر کے ملکوں سے آتی ہے وہ ہمارے کوئی مخلص خیر خواہ ہیں، ہمارے لیے ذبح کر کے بھیجیں گے۔ تم حاجی اپنی حج کی بکری ذبح نہیں کر رہے، وہ تمہارے لیے مرغیاں ذبح کر کے بھیجیں گے۔ تم بینکوں کو پیسہ دے رہے ہو، وہ بھی انہی کو دے رہے ہیں کہ جو مشین چلا کے کاٹ دیں گے۔ اگر محرم ساتھ ہے لیکن 3-4 عورتیں مل کے محرم کے بغیر طواف کریں، کوئی بات نہیں۔ طواف کے لیے تو محرم کا ساتھ جانا ضروری نہیں ہے۔ مسجد حرم ہو یا مسجد نبوی ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ بیماری کی وجہ سے اذان کے الفاظ پورے ادا نہیں کر سکتا تو وہ اذان نہ دے، کوئی اور اذان۔ اگر وہ ضد کرتا ہے اس کو کہو چلو تم اذان دے دو، پھر تم اپنی طرف سے اذان اور کہہ لیا کرو۔ طائف سے آئے ہیں بغیر احرام کے، ایک تو آپ حج کے بعد عمرہ قضا کریں گے اور دم بھی دیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے حج افراد کریں، کب میں افراد ہوگا انشاءاللہ۔ طواف زیارت اگر آپ نے قربانی کر لی، کنکری مار لی، حلق کرا لیا تو کپڑے پہن کے آئیں گے اور طواف زیارت کریں گے۔ حنفی مسلک میں صفا مروہ 8 کو نہیں ہوئی، واپس آ کے طواف زیارت کے ساتھ کرنا افضل ہے۔
میری عمر 61 سال ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، بچے جوان ہیں، اگر شادی نہ کروں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا، طاقت ہے تو ضرور کرو ورنہ گناہگار ہو گئے انشاءاللہ۔ آج تو نوجوانوں سے زیادہ خطرہ تو 60 پاٹھوں سے ہے۔ نوجوان تو ڈالڈا کی پیداوار ہے، وہ تو 20 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، یہ جو 60 سال والے یہ سب سے خطرناک ہے۔ تم ضرور شادی کرو۔ مجھے یعنی آپ یقین کریں گھر میں بیٹھا ہوں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، شاید امریکہ سے ٹیلی فون آیا، ایک عورت کی عمر 69 ہے، 69 سال ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی میں ٹھیک ہے عمر میری 69 سال ہے لیکن میں بالکل فٹ ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ جو شادی کرو، میں بھی بوڑھا تم بھی بوڑھی، یعنی 2 بوڑھے اکٹھے ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ مہربانی کرو تم کوئی جوان تلاش کرو، میرے لیے کوئی اور تلاش کرو۔ ہم دونوں 60 سال کے جو ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، آج یاد آ گئے، مولانا بشیر اختر الہ آبادی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے میرے دوست علماء فوت ہوئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، جتنے دوستوں نے وصیت کی ہے دعا کی اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اختر صاحب کیا حال ہے آج کل، کیسے گھر میں گزر رہی ہے؟ کہتے جی اب تو رات کو ایسے سوتے ہیں جیسے 2 بہنیں سو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہ اس کو خواہش ہوتی ہے نہ مجھے خواہش ہوتی ہے، تو لہٰذا دونوں بہنیں ہی ہو گئی نا، کوئی مرد تو رہا ہی نہیں نا۔ بہرحال حج قران یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ملا کے باندھا جائے۔ میرے آقا نے حج قران کیا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران سب سے افضل ہے۔ لیکن آج کل جھگڑوں میں نہ پڑو، آج کل دعا یہ کرو اللہ فرض اور واجبات پورے کرا دے، باقی سنت اور مستحبات پر وہی عمل کریں گے جو پیدل حج کریں گے۔ بسوں کے ذریعے جانے والے نہیں کر سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں۔ کل آپ کو بسوں والے لے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بس میں کچھ نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں نیت ہو، لبیک ہو، احرام ہو، 9 کو عرفات ہو، 10 کی رات مزدلفہ ہو، 10 کو کنکری قربانی اور شیطان کنکری اعمال قربانی کر کے حل کرا لیں، پھر طواف زیارت، اہم چیزیں ادا ہو جائیں، جاتے ہوئے طواف الوداع ہو جائے۔ بہرحال مینا و عرفات میں مسلک حنفی کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے تو تم بھی قصر پڑھو گے۔ وہ کہتے ہیں اگر امام مقیم ہو اور قصر پڑھے اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے، اس سے بہتر ہے اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لو، لیکن مسجد میں پہنچ جاؤ تو امام کے ساتھ پڑھو۔ کالی مہندی لگانا جو ہے وہ تقریباً مکروہ ہے، اور اس میں کچھ بھی لا لیں۔ میری بانجی کی شادی کو 2 مہینے ہوئے، شوہر غیر ملک میں ہے، اب وہ اپنے پاس نہیں بلا، اس کے بس میں ہے وہ اپنے پاس بلانا، جب تک ویزا نہ ملے کیسے بلا سکتا ہے؟ ویزا آیا ہوا ہے تو ٹکٹ وہ نہیں دے، تم دے دو، میاں بیوی کو ملاؤ، اچھا ہے کہ جدا ہونے میں تو نفرت بڑھ جائے گی۔ جن کی اولاد سب کے لیے دعا کریں۔ مینا جانے سے پہلے طواف قدوم مفرد اور قران والے کرتے ہیں، سب نہیں کرتے۔ مرد عورت کے نماز پڑھنے کے طریقے میں بڑا فرق ہے۔ عورت دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے مل کے سجدہ کرے۔ عورت کو بچہ نہیں ہوتا اللہ سے دعا کرے اور علاج بھی کرائے۔ ایک گاڑی کی قیمت 10 لاکھ، ایڈوانس 4 لاکھ، بقایا رقم 6 مہینے کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے کیسے کم کتنی لینی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کا مقصد کیا ہے، کیش جانے تم جانو۔ استعمال شدہ احرام پھر بھی مان سکتے ہو، اگر کوئی شبہ ہو دھو ڈالو۔ اگر آدمی اکیلا ہے کوئی ساتھی نہیں، پھر بھی اذان کہے تکبیر کہے، فرشتے تو سنتے ہیں نا۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی اور والد سب بیماروں کو شفا دے، اور جن کے شوہر میاں بیوی نفرت ہے اللہ ان کو محبت میں بدل دے۔ کیا ٹوائلٹ سے شاور لینے سے استنجا ہو؟ پہلے استنجا کرو پھر شاور لو۔ 2 آدمی نے دم دینے، حج بھی کرنا ہے، حج کے بعد دم دے دیں، ابھی جلدی ضرورت نہیں ہے۔ نیو مینا میں خیمے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی غم نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، مینا والی فضیلت تو نہیں ہے، کوشش یہ کریں انہی خیموں میں رہیں، لیکن رات کا زیادہ حصہ مینا میں چلتے پھرتے گزار دیں۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کوئی آدمی کنکری مارنے کے بعد ابھی قربانی نہیں ہوئی، سیدھا مکے آگے طواف زیارت کر سکتا ہے، بعد میں قربانی ہوگی، حلق ہو جائے گی۔ طواف کی نماز صفا مروہ میں پڑھیں، بالکل ادا ہو، سارے مکے میں پڑھو، ہوٹل میں پڑھو، ادا ہو جائے گا۔ زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے نیچے نشان لگا ہوا ہے۔ بہرحال جو لوگ 2-3 ہزار تنخواہ لیتے ہیں وہ دم کا گوشت نہ کھائیں، غریبوں کو دیں۔ میرے لڑکے کی عمر 10 سال ہے، اس کا ختنہ قدرتی ہوا ہے، پھر ختنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہوا ہے الحمدللہ۔ فرض طواف سے پہلے صفا کرنا افضل یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد کرو، لیکن اگر ابھی کرنا چاہتے ہیں تو احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، پھر طواف کریں، پھر صفا دوڑیں، اور پھر احرام نہ کھولیں، اسی میں جائیں مینا۔ مطاب میں مرد عورت کٹھے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف میں ہو گیا ہے کہ حج قران میں صفا بھی آپ کو طواف زیارت کے بعد بھی صفا دوڑنی ہے۔ حج قران ہو یا تمتع ہو یا افراد، سب سے زیادہ تلبیہ پڑھیں۔ میں نے طواف کیا، مکروہ وقت کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکی، دوسرے دن طواف کیا، یاد ہے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، جب بھی یاد آئے۔ بہرحال دوران طواف کسی عورت پہ نظر پڑے تو دوسری نظر نہ ڈالیں، گناہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے شدید قبض کی شکایت رہتی ہے، روٹی زیادہ کھایا کریں، کھائیں گے تو آخر نکلے گی نا کہیں سے۔ نسخہ کیا بتائیں؟ کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، فروٹ زیادہ کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ اجمل خان مرحوم نے کہا تھا، ان سے کسی نے کہا کہ جی اس علاقے میں قبض کی بڑی شکایت ہے، انہوں نے کہا یہ بھوکے رہتے ہوں گے، قبض نہ ہو تو کیا ہوگا، کھائیں پیئیں فروٹ کھائیں، دیکھیں قبض ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ عمرے کے لیے احرام باندھیں، مسجد جائیں، بہرحال اپنی بلڈنگ میں غسل کریں، احرام باندھیں، لیکن مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت وہیں سے کریں گے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج کی آپ نے حج افراد کرنا ہے، بکری دینا چاہتے ہو دے دو، ثواب ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کی ویل چیئر پہ اس کو خدمت کی، اس نے مجھے کچھ دے دیا، کوئی بات نہیں، اچھا کیا اس نے بھی، آپ نے بھی اچھا کیا۔ پورے حرم کے حدود میں قربانی ہو سکتی ہے، مینا میں بھی ہو سکتی ہے، مزدلفہ میں بھی ہو سکتی ہے، مکے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حدود حرم کے اندر، باہر نہیں۔ حرم کے اندر سب کا ثواب برابر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ عورتوں کو ہدایت کریں کہ مردوں کے آگے کھڑی نہ ہوں۔ آج کل تو عورت ہر کام میں آگے ہے بھائی، کس چیز سے روکو گے؟ آج کل تو مردوں کو ہدایت کرو کہ پیچھے چلیں۔
آپ نے دیکھا نہیں جتنا بڑا معزز آدمی ہو عورت کی چپل اٹھا کے چلے گا. یہ تو ہم دیہاتی لوگ ہیں جو ادا نہیں کرتے، ورنہ جتنے آج کل جدید تعلیمی یافتہ لوگ ہیں وہ تو لیڈیز از فرسٹ. کنکریوں پہ بھی لے جانا اس کو ہے نا، لیڈیز از فرسٹ، پہلے کنکریاں مارو میں بعد میں ماروں گا. وقوف مزدلفہ کے بعد مینا میں آنا ہے. نیو مینا میں ہمارا خیمے، وہاں بھی رہ سکتے ہیں خیمے میں، لیکن وقوف باہر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھو گے اور وقوف بھی کرو گے. ہم حج کے بعد مدینہ شریف جائیں گے، اگر واپس آئیں گے مکہ تو عمرہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیوی کو طلاق. اب میں 2 ماہ بعد داخل ہوا، حنفی مسلک میں تو طلاق ہو گئی، وہ ایک ہی طلاق ہے، رجوع کر لو. باقی اماں کہتے ہیں طلاق تو نہیں ہے، یہ قسم ہے، قسم ٹوٹ گئی کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. میں نے 4 عمرے کر چکا ہوں، مدینے سے واپسی پہ حج کران کہنا ہمارا ٹھیک ہو گیا. دم کا گوشت خود کھانا ناجائز ہے، جتنا کھایا ہے اتنے پیسے خیرات کر دو. میں نے اپنی والدہ کی جگہ صفا مروہ کے 4 چکر لگا، صفا ہوئی نہیں، دوبارہ ان کو ویل چیئر پہ کراؤ، کیوں دم دیتے ہو؟ احرام کی حالت میں ماسک لگا سکتے ہیں، ہاں جی لگا سکتے ہیں. مومن کی عیاری کا معنی، مومن تو خیر کبھی عیار نہیں ہوتا، لیکن لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ مومن ہے، کوئی دھوکہ کر دیا تو لوگ داڑھی کا اعتبار کر جائیں گے، اس لیے عیاری سے بچنا چاہیے. کرسی پہ بیٹھ کے اگر معذور ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے. قطع تعلق ان حالات میں کر سکتے ہیں جب شریعت کی خلاف ورزی ہو، خدا رسول کا کوئی منکر ہو جائے، پھر آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں. مینا عرفات ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. بیٹی کے لیے، رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں روزانہ. مقیم کے لیے مینا عرفات میں اگر نماز پوری پڑھے گا، سنت نفل بھی پڑھے گا. پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کے لیے نیت رکن یمانی سے کی، استلام حجر اسود پہ کیا. بہرحال اگر حجر اسود پہ اشارہ کر لیا پھر طواف ٹھیک ہو گیا، لیکن نیت رکن یمانی سے نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگوں کی بغلوں میں چھالے نکل آتے ہیں، بہرحال ایسا پاؤڈر ڈال سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو. بہرحال اگر آپ جدے آئے ہیں، جدے میں رہے ہیں، جدے سے آپ افراد کی نیت کر سکتے ہیں. بہرحال طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کو نہ دیکھیں، نظر نیچے رکھیں، صرف حجر اسود کی استلام کے وقت دیکھ سکتے ہیں. 11-12 دن رات کو اگر طواف زیارت کرنے کی وجہ سے مینا میں نہ جا سکیں، انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ مینا جائیں. میں طائف سے آیا ہوں، احرام نہیں باندھا. اب تو آپ حج کریں، حج افراد. حج کے بعد عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں، کیونکہ آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا. ہوٹل والے ہمیں 7 کی رات کو مینا لے جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کے بس میں تو ہے نہیں. آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے، پھر 8 کو پیدل جانا، بسیں تو نہیں ملیں گی. چلے جائیں تو ایک دن پہلے چلے جائیں گے، لیٹ تو نہیں ہو رہے. دم کی بکری صرف فقراء کھا سکتے ہیں. طواف کے دوران خانے کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، زمین پہ نظر رکھیں. طواف نماز کے حکم میں ہے. اگر کسی نے ابھی نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لی تو طواف زیارت کے بعد صفا نہیں دوڑے گا. اگر کوئی بندہ 3-4 طواف اکٹھے کر لے،
بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ اگر طواف کے دوران کوئی چکر میں استلام کرنا بھول گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے لیے طواف عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ طائف سے نیت کر کے آیا لیکن احرام مکے میں باندھا، انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی۔ حرم میں ایک جو باہر صفوں پر نمازیں ہوتی ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، چاہے کئی میل دور بھی کیوں نہ ہو، نماز ہو جائے گی۔ جو رقم آپ نے بینکوں میں جمع کی ہے، بینک نے سب کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، کیا وہ سب کی قربانی ایک وقت میں کر سکتے؟ یہ بچوں والی بات ہے۔ اب اللہ قبول کرے اور تو کوئی مسئلہ نہیں، حل نہیں۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، یا اور بکری ذبح کرو۔ نابالغ بچوں کے لیے قربانی کریں، کر سکتے ہیں۔ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے، بڑی کوشش کی، نہیں آتی ہے۔ اب آپ مکے سے جا رہے ہیں نا، اس کے لیے کوئی 1000-2000 ریال کا سیٹ خرید کر کے جائیں، سونے کا مان جائے گا۔ بھوکے ننگے کے ساتھ کون سلو کرتا ہے؟ تم کہو کما کے بھی وہی کھلائے۔ اس سے بہتر نہیں کہ تمہارے جیسے آدمی سے سلو نہ کرے، بلکہ خلو کر لے۔ اگر احرام کی حالت میں غیر ارادی طور پہ کوئی بال گر جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا بولنے چلنے سے قاصر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رش میں بیوی کو طواف کرانا چاہیے، بھئی کیوں نہ کریں اللہ کے بندے؟ طواف نیچے نہ کر سکے، اوپر کر لیں، کوئی رش نہیں۔ افضل عبادت طواف ہے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ پاکستان جو قربانی کرتے تھے وہ وہی کر دیں، اگر خدا نہ کرے وہ نہ بھی ہو تو آپ مسافر ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، غصے میں نے بیوی کو طلاق دے دوں گا سے نہیں ہوتی، دے دی تو ہو گئی۔ موبائل میں قرآن فیڈ ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ مجھ پر حج فرض ہے، والدین کی خواہش تھی، پیسے میں نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے، وہ انہیں چاہیے تھے، میں بہرحال حج پہ آ گیا ہوں، ان کو بعد میں جا کے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ 10 تاریخ کو صبح نماز فجر کے بعد کنکریاں مار سکتے ہو، صبح صادق کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تبلیغی جماعت اور تبلیغ کا کام پسند ہے۔ لوگ گلہ کرتے ہیں تو لوگ تو انبیاء کا بھی گلہ کرتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لوگ تو اولیاء اللہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حج قران میں روزانہ غسل کرے، کیوں؟ یہ تو کہیں نہیں مسئلہ کہ روزانہ کرے، سنت ہے، مینا میں موقع ملے، عرفات بھی ملے۔ طواف قران، حج قران میں حنفی مسلک میں طواف قران قدوم ضروری ہے، یعنی پہلے عمرہ صفا کا طواف کر لے، پھر الحمدللہ طواف قدوم کرے۔ یا دینا و یہدیکم اللہ۔ اگر وہم ہے، وہم کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اگر مزی کے قطرے نکلتے ہیں تو پھر وضو کرنا ہوگا۔ ہمارے تمام رشتہ دار جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے، اگر واقعی وہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے گئے ہیں۔ طواف میں نے کیا، لیکن نماز عصر کے بعد پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ مغرب کے بعد پڑھو۔ میں چابی رکھنے کے لیے ایک دھاگا باندھتا ہوں کمر میں، وہ کوئی حرج نہیں، طویل سمجھ کے نہ باندھو۔ حرم شریف میں اگر آئیں ساری رات گزارنے کے لیے، طواف کے بعد کچھ نیند کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔
جدہ سے حج کے لیے آئیں، وہاں سے احرام نہ باندھیں، مسجد عائشہ چونکہ جدہ حرم سے باہر ہے تو آپ کو احرام حرم کے باہر سے باندھنا ہوگا۔ ہم نے تب پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی حلق نہیں کیا، 4 دن کے مدینہ چلا گیا، دم پڑ گئی۔ بہرحال حرم میں امام کے آگے نہ کھڑے ہوں، پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ نسوار وسوار جو ہے منع ہے۔ میرے شوہر بہت غصے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی نہیں سنبھالتے، تو اللہ سے یا مانعو اللہ کا نام ہے پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ اگر حل کے دوران خون آ جائے، کٹ لگ جائے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال کل شام کو قافلے والے لے جائیں، 8 کو لے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ فرض اور واجب ادا ہو جائے، اب سنت اور مستحبات بڑا مشکل ہے۔ وہ وہی ادا کریں گے جو حج پیدل کریں گے۔ ہمارے قافلے والوں نے قربانی کے پیسے لے لیے ہیں کہ آپ کی قربانی کنفرم ہو گئی، جب وقت کا پتہ نہیں کنفرم ہونے کا کیا پتہ۔ آپ کو تو اصول ہے نا، پہلے کنکری مارنی ہے پھر قربانی، ان کو ہمارے سامنے کراؤ کنفرم ہو گئی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ اللہ کا نام پڑھ کے خاوند کو دم کر کے پانی میں پلایا کریں۔ پہلے چکر میں منڈا کھلا رکھنا بھول گیا، بعد میں نکالا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال حج پر وہی آتا ہے جیسے لبیک کہا، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ کتنے لوگ حج پہ آئیں گے پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی نے رشوت کے پیسے سے یا حرام کے پیسے سے حج کیا ہے، جب وہ کہتے ہیں لبیک لبیک اللہ لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک، تیری کوئی حاضری نہیں، تیرا حج مردود ہے۔ پورے حد حرم میں 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ پاکستان والی قربانی وہاں کرو، یہاں تو حج کی بکری ہے۔ طواف زیارت کے بعد میرے والدین معذور ہیں، بالکل ان کو ہوٹل میں چھوڑ سکتے ہو، ان کی کنکریاں تم مار سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے ایک کام کرنے کا وعدہ کیا کہ نہیں کرو، پھر کر بیٹھا، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر قسم اٹھائی تھی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ کا دیا سب کو چلے، لیکن دلی سکون نہیں ہے۔ دلی سکون دولت میں نہیں ملتا، اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، پھر اللہ اللہ نصیب ہوگا۔ مکاؤ پتہ نہیں چائنا سے آیا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتے انشاءاللہ جی، اللہ نصیب کرے، اللہ نے لکھا ہے تو آئیں گے۔ نیا رام کرو یا پرانا، کوئی حرج نہیں۔ مولانا زبیر صدیقی صاحب شجاباد والے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ میرے کمر میں درد ہے، سپرے لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو نہ ہو، دوا کی بدبو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بڑا جانور اونٹ بھی دے سکتے ہیں، گائے بھی دے سکتے ہیں، بھینسا بھی دے سکتے ہیں۔ جس کے لیے طواف ہے اس کے ایک کے لیے ایک ہوگا، اس کا نام بھی لیں گے۔ اگر مسجد نمرہ میں حدود الفاظ سے نکل جائیں تو بعد میں فوراً نماز پڑھ کے حدود الفاظ پہ لوٹ جائیں۔ نماز ہو سکتی ہے لیکن حج نہیں ہوتا، حج عرفات میں ہوتا، الحج عرفہ۔ میں نے آ کے 3 دن بعد اگر ہم مکہ میں ہیں، طواف نفلی ہوگا، بعد میں ہمت ہو کرتے رہو۔ بہرحال کسی کو پیسے دیے ہیں، اس کو کہو بھی قربانی میرے سامنے کرو۔ ماں بوڑھی ہے تو اس کی جگہ کنکریاں مار سکتے ہو۔ طواف بھی اس کے لیے کر سکتے ہو جو فوت ہو گئے یا معذور ہیں۔
میری بیماری ختم ہو گئی. طواف قدوم گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ ہلکا سا کوئی نشان تھا. اللہ معاف کرے، آئندہ احتیاط کرو. جب تک 100% تسلی نہ ہو اس وقت تک طواف نماز نہ پڑھو. حج کے بعد آپ کا درس انشاءاللہ 15 ذی الحجہ سے شروع ہوگا. کیونکہ ویسے تو میں ہمیشہ 14 سے کر لیتا ہوں، چونکہ 13 کو کنکریاں ختم ہو جائیں گی تو آپ گھر آ جائیں گے. لیکن چونکہ 14 کو جمعرات ہے تو انشاءاللہ پہلا درس کی ابتدا بھی جمعہ کو ہوئی تھی، اب بھی 15 کو انشاءاللہ شروع ہوگا. دیور کا جھوٹا کھا سکتے ہیں تو جھوٹا ہی کھا سکتے ہیں، اور زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کرو. دیور تو ہلاکت ہوتی ہے. غیر محرم کے جھوٹے بھی نہ کھایا کرو. تمہیں سارے یہی ملتے ہیں، یا دیور ملتا ہے یا غیر محرم. ہم مکہ بہرحال مکے میں 15 دن ہو گئے تو مقیم ہیں، نہیں تو مسافر ہیں. موٹی بات ہے، مجھے تاریخوں کا پتہ نہیں. علماء سیاست کر سکتے ہیں، علماء نہ کریں تو کیا شیطان کریں گے؟ یہ عجیب بات ہے. علماء ہی سیاست میں آئیں گے تو پھر راستہ سیدھا ہوگا. باہر چلنے سے تکلیف ہوتی ہے. حفاظتی پہن سکتا ہوں، پہن سکتے ہیں. احرام کی حالت میں ناخن ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں. احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں. میں نے کئی طواف کیے لیکن کسی کا نام نہیں لیا. بہرحال دعا کریں اللہ ان کو ثواب دے. ماں معذور ہے، اگر وہ معذور ہے اس کی جگہ تم کنکریاں مار سکتے ہو. پہلے اپنی مارو گے پھر ماں کی مارو گے. حج کی نیت 8 کو کریں یا 7 کو کریں، سب جائز ہے. میرا شوہر غصے میں گالیاں دیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. وہی یا مانے ہو یا مانے ہو 70 دفعہ پڑھ کے روزانہ صبح و شام پانی میں یا دودھ میں یا کھانے میں دم کر کے کھلائیں. اللہ ہدایت دے. حج کے بعد جو آپ نے یہاں رہنا ہے اس کو ابھی شمار نہ کرو. ابھی والا دیکھو کہ 15 دن ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر 15 دن ہو گئے آپ مقیم ہو گئے، اگر نہیں حج کے بعد تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ابھی تو پھر آپ روانہ ہو جائیں گے نا مینا عرفات کے لیے. حج کے بعد اگر مکے میں 19 دن آپ رہنا ہے تو پھر مقیم ہوں گے. اگر آپ نے 19 دن نہیں رہنا ہے تو آپ مسافر شمار ہوں گے. لیکن حج کے بعد وہ دن علیحدہ شمار ہوں گے. ابھی والے جو ہیں ان میں شمار نہ کریں. بعض لوگ سارے پیکج کو شمار کر لیتے ہیں. بہرحال کوشش یہ کریں کہ الفاظ میں آپ کی نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں ہوں، اور مسجد میں امام صاحب دونوں نمازیں پڑھائیں گے، ظہر بھی اور عصر بھی، اور ملا کے پڑھائیں گے اور خطبہ بھی دیں گے. الحمدللہ خطبہ حج. تو اگر وہاں پہنچ جائیں تو امام کے ساتھ پڑھیں، اور اگر وہاں نہ جا سکیں اپنے اپنے خیموں میں ہوں گے تو ہر خیمے میں ہر مکتب میں علماء ہوں گے، باقاعدہ جماعتیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی. تو ہر مسلک والا اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھے گا. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر مسجد نمرہ پہنچ سکیں خطبہ بھی سنیں، امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں. اگر نہ پہنچ سکیں تو پھر ہر مکتب میں تقریباً 5000 حاجی ہے. لازمی بات ہے کہ اس میں کتنے علماء ہوں گے، کتنے اچھے لوگ ہوں گے، باقاعدہ جماعتیں ہوں گی، باقاعدہ ذکر ہوگا، باقاعدہ دعائیں ہوں گی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ کریں کہ اللہ قبول فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا. اللہم یسر امور من اوصانا واستوصانا. یسر امور المسلمین فی کل زمان وفی کل مکان.
یا اللہ سب کا حج آسان فرما دے، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج آسان فرما، یا اللہ سب کو حج مقبول و مبرور نصیب فرما، یا اللہ تمام احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں بچے ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ربنا لا تزغ قلوبنا من بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔